بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم سیکنڈ ایئر کے حصہ نظم سے مولانا الطاف حسین علی کی نظم بعنوان اسلامی مساوات کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ مولانا الطاف حسین علی 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ 1837 ہے اور ان کی وفات جو ہے وہ 1914 ہے۔ عزیز طلبہ اسلامی مساوات کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ اسلام میں سب برابر ہیں۔ مساوات کا مطلب جو ہے وہ برابری کا ہے۔ تو اسلامی مساوات اسلام میں ہر ایک شخص جو ہے اس کو برابر کے جو حقوق ہیں وہ ملتے ہیں یا وہ برابر کے حقوق کا حق رکھتا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مشق ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی عادی نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ عزیز طلبہ مولانا الطاف حسین علی نے جب کسی قوم کی تباہی ہوتی ہے، جب کوئی قوم تباہ حالی کی طرف جو ہے وہ بڑھتی ہے، تنزلی کا شکار ہوتی ہے، تو اس کا سبب جو ہے انہوں نے اس بند میں بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر۔ تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، سرمایہ دار جو لوگ ہوتے ہیں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اقتدار یا صاحب اختیار جو لوگ ہوتے ہیں اور وہ بگڑ جاتے ہیں، ان کی شکلیں جو ہیں وہ بگڑ جاتی ہیں، ان کے کام بگڑ جاتے ہیں، ان کے رویے بگڑ جاتے ہیں، ان کا طرز زندگی جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، ان میں کوئی خوبی بڑھائی اور برتری کی مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں رہتی، نہ عقل ان کی عادی اور عقل ان کی رہنما نہیں رہتی۔ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے رہنمائی لیتا ہے، عقل کو رہنما ٹھہراتا ہے اور عقل ہی انسان کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن یہ جو تونگر ہیں، یہ جو مالدار لوگ ہیں، جب یہ بگڑ جاتے ہیں تو پھر عقل ان کی رہنمائی نہیں کرتی یا عقل بھی ان کی رہنمائی کرنے سے قاصر جو ہے وہ رہتی ہے، نہ دین ان کا رہبر، اور دین سے بھی اور وہ کوئی سبق یا لیسن یا سیدھا راستہ جو ہے وہ تلاش نہیں کرتے، دین بھی ان کی رہنمائی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ دین سے رہنمائی جو ہے وہ لیتے ہی نہیں ہیں۔ نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، اور وہ اس قدر بگڑ جاتے ہیں، اس قدر جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ذلت اور عزت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ ذلت اور عزت جو ہے وہ ان کے لیے تو میرا خیال ہے پھر برابر کا ہی درجہ جو ہے وہ رکھتی ہے، عزت ہے یا ذلت ہے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ وہ تو بگڑ چکے ہیں، ان کی شکلیں بگڑ چکی ہیں، ان کے کام بگڑ چکے ہیں، ان کے رویے جو ہے وہ بدل گئے ہیں، ان کے رویے چینج ہو گئے ہیں۔ نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ، اور آخرت میں قیامت والے دن جو ہے دوزخ اور جنت کی بھی ان کے دماغ سے، ان کے دل و دماغ سے جو ہے یہ چیز بھی جو ہے وہ محو ہو جاتی ہے، یہ چیز بھی جو ہے وہ نکل جاتی ہے، انہیں آخرت میں دوزخ کا خوف نہیں رہتا اور جنت کی کوئی طلب ان کے ہاں جو ہے وہ نہیں رہتی، کیونکہ جو ہے وہ بگڑ چکے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے طرز عمل، ان کی جو زندگی کے طور طریقے ہیں وہ جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد مولانا کہتے ہیں نہ مظلوم کی آہ و زاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزہت تک خود فراموش رہنا۔ جی طلبہ مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں نہ مظلوم کی وہ اس قدر بگڑ گیا ہے کہ جو مظلوم ہے جس پر وہ ظلم کرتے ہیں، تو پھر وہ اگر جس پر ظلم ہو رہا ہے اگر وہ فریاد کرتا ہے، ہو بکا کرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، تو انہیں اس مظلوم کی آہوزاری سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ مظلوم پر ظلم جو ہے وہ کرتے ہی جا رہے ہیں، جس پر ظلم کر رہے ہیں اس کی فریاد یا اس کی آہو بکا سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، یا وہ اس سے بھی پھر خوف نہیں کھاتے۔ نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، اور پھر ان کا طرز عمل یہ ہو جاتا ہے، رویہ یہ ہوتا ہے کہ غریب جو ہیں، جو مفلس لوگ ہیں، کلاش لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں،
ان کے حال پر پھر وہ رحم نہیں کرتے، ان کے حال پر بھی وہ رحم نہیں کھاتے۔ ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا اور نفس کی پیروی میں وہ اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں، یا نفس کی پیروی میں وہ اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے جو غیرت کا مادہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ان کے اندر کی غیرت جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ غیرت جو ہے وہی انسان کے جینے کا کرینہ، جینے کا سلیقہ۔ غیرت ہے بڑی چیز جانے تک وہ دوم ہے، تو غیرت کے بغیر تو زندگی بیکار ہے، لیکن نفس کی پیروی میں وہ غیرت کو بھی ہاتھ سے گوا بیٹھتے ہیں۔ تعیش میں جینا، نمائش میں مرنا، اور ان کے جینے کی جو صورتحال ہوتی ہے، عزیز طلبہ، وہ عیش پرستی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، نمائش اور دکھاوے اور ریاکاری میں زندہ رہتے ہیں، اور اسی ہی میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، اور وہ بے خبری، ہمیشہ بے خبری کے خواب میں جو ہے وہ مدہوش رہتے ہیں، ان کا ہوش جو ہے وہ جاتا رہتا ہے، وہ غفلت کی نیند جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں اور اپنی مستی میں مست رہتے ہیں۔ دم نظر تک خود فراموش رہنا، اس صورتحال میں یہاں تک کہ ان کو جو ہے وہ موت آ جاتی ہے، وہ موت آ کر جو ہے ان کے دروازے پر جو ہے وہ آ کے دستک دیتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کے یہ طور طریقے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کا یہ جو طرز عمل ہے، اس کو وہ نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد ہے پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوح انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوح بشر سے جدا ہے۔ اب نئی صورتحال جو ہے مولانا الطاف سنہالی نے یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے، خشک سالی سے، کسی چیز کی کمی سے اگر دنیا، عالم جہان اور جہان کے لوگ اگر پریشان ہیں تو انہیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، وہ بے فکر ہیں۔ کیوں بے فکر ہیں؟ تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے، تو وہ تو بے فکر اس لیے ہے کہ ان کے گھر میں ہر طرح کا ساز و سامان موجود ہے۔ اگر قحط سالی ہے تو وہ دوسرے لوگوں پر ہے، قحط سالی ہے تو وہ جہان کے غریب، غربا، مفلس، کنگال، کلاش لوگوں کے اوپر ہے۔ یہ تو بے فکر ہیں، انہیں تو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں ضروریات زندگی کی ہر چیز میسر ہے، اویلیبل ہے ان کے ہاں ہر چیز۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، اور اگر امت پر جو ہے وہ خزاں کا وقت آ گیا ہے، برا وقت آ گیا ہے، امت پر اگر جو ہے وہ مشکل وقت آ گیا ہے، تو انہیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، انہیں اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ وہ تو اس بات پر خوش ہیں کہ ان کا جو باغ ہے، چمن ہے، وہ پھول بکھیر رہا ہے، وہاں تو پھول اگ رہے ہیں، اور وہاں تو خوشحالی ہے، وہاں تو ہریالی ہے، وہاں تو بہار کا سا سما جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ تو اگر مشکل میں ہے تو امت مسلمہ مشکل میں ہے، برا وقت ہے تو امت مسلمہ پر برا وقت ہے، برا وقت ہے تو کشمیر والوں پر وہ سمجھتے ہیں برا وقت ہے، فلسطین والوں پر جو ہے وہ برا وقت ہے، اور مسلمان دنیا میں جہاں جہاں بھی جو ہے وہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، تو یہ جو تونگر ہیں، مالدار لوگ ہیں، جن کی عادات بگڑ گئی ہیں، جن کی شکلیں بگڑ گئی ہیں، جن کی جو ہے وہ رہن سہن کے طور طریقے جو ہے وہ بگڑ گئے ہیں، انہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں زندگی کی ہر جو ضرورت ہے وہ انہیں میسر ہے۔ بنی نوح انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوح بشر سے جدا ہے۔ انسان جو اولاد آدم ہے، اس کا ان پر کیا حق ہے، دوسروں کا ان پر کیا حق ہے، اور انہیں وہ حق کیسے ادا کرنا ہے، اس سے بھی ان کو جو ہے وہ کوئی غرض نہیں ہے، وہ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، اس چیز کو لیتے ہی نہیں ہے کہ بنی نوح انسان کا حق ان پہ کیا کوئی حق ہے، وہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، انہیں اس سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ وہ ایک نوح بشر سے جدا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو، بلکہ وہ اپنی ذات کو، بلکہ وہ اپنے خود کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے، وہ دوسرے انسانوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مختلف تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے بڑھیا تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کو اعلیٰ شان اور مرتبے والا جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، اور معاشرے کے دوسرے لوگ، دنیا کے دوسرے لوگ، یا دنیا میں
کسی بھی جگہ پر رہنے والے مشکل میں پھنسے ہوئے مسلمان لوگ جو ہیں وہ ان پر کیا حق رکھتے ہیں؟ اس سے وہ کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ وہ، پہنتے نہیں جز سمور و قداں وہ، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جنا وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ اسی طرح مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، بندگان بندہ کی جمع ہے، ذلیل رسوا کمتر غریب آدمی کو جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہاں معاشرے کے عام لوگ، کہاں دنیا کے وہ عام مسلمان غریب کنگال قلاش لوگ، اور کہاں یہ تونگر، کہاں یہ مالدار، کہاں یہ رئیس، کہاں یہ صاحب اقتدار، کہاں یہ صاحب اختیار جو ہے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور بڑھیا سمجھنے والے بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ وہ، تو وہ زندگی جو ہے وہ بے فکر زندگی گزارتے ہیں۔ غریب لوگ تو پریشانی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں نا، لیکن یہ جو تونگر ہے، مالدار آدمی ہے، صاحب اقتدار آدمی ہے، صاحب اختیار آدمی ہے، یہ بے فکری میں جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، اور زندگی کی ضروریات کی جو عام آدمی کو فکر ہوتی ہے، یا عام آدمی جو ہے وہ جس قدر اس کو حاصل کرنے میں سٹرگل کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ان کو جو ہے یہ تونگر لوگوں کو جو ہے ایسی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ تو اس لیے مولانا کہتے ہیں کہاں عام لوگ اور کہاں یہ خاص لوگ، پہنتے نہیں جو سمور و قطاں وہ، تو وہ جو ہے اگر وہ لباس پہنتے ہیں تو سوائے ریشمی اور قیمتی لباس کے علاوہ اور کوئی لباس پہننا بھی مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ وہ پسند نہیں کرتے، اعلیٰ اور بڑھیا قسم کا لباس جو ہے وہ پہنتے ہیں، اور مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناح وہ، اور جس جگہ پر وہ رہتے ہیں، جو ان کے مکان ہیں، جو ان کے گھر ہیں، اور وہ جو ہے بہشت نما جو ہے وہ گھر ہیں، رشک خلد جناح یعنی برابری کی خواہش جو ہے وہ، جس طرح جو ہے وہ محل نما، پیلس نما جو انہوں نے اپنے جو ہے وہ مکان جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، جنت میں جس طرح کی وہ سب سمجھتے ہیں نعمتیں ان کو ملنی ہیں، اس طرح کی وہ یہاں پر ہی جو ہے وہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ جناح جو ہے وہ جنت کی عزیز طلبہ جو ہے وہ جمع ہے۔ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر، تو ایک قدم بھی مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ وہ سواری کے بغیر چلنا پسند نہیں کرتے۔ غریب لوگ تو جو ہے بیچارے ان کے پاس تو سواری ہوتی نہیں ہے نا، انہیں تو سواری میسر ہی نہیں نہ ہوتی، لیکن وہ سواری کے بغیر ایک قدم اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے، اور نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر، اور ان کی جو محفلیں ہیں وہ نغمہ و سرود سے جو ہے وہ بھری محفلیں ہیں، ان کی محفلیں جو ہے وہ نغمہ سرود کی جو ہے وہ محفلیں، بے سواری کے بغیر قدم اٹھانا ان کے لیے مشکل ہے، اور نغمہ و سرود کے بغیر ان کی محفلیں جو ہیں اب وہ نہیں ہوتی، ایک لمحہ بھی جو ہے وہ نغمہ و سرود کے بغیر اپنی زندگی گزارنا یا بسر کرنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ اسی طلبہ اس کے بعد مولانا الطاف حسین علی جو ہے وہ کہتے ہیں کمر بستہ ہے لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ تو اسی طرح مولانا کہتے ہیں کمر بستہ ہیں، آمادہ ہیں، تیار ہیں لوگ خدمت میں ان کی، یہ جو تونگر لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، رئیس لوگ ہیں، یہ جو صاحب اقتدار صاحب اختیار لوگ ہیں، تو ان کی خدمت کرنے کے لیے لوگ ہر وقت آمادہ ہیں، ہر وقت تیار ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے اپنے خدمت پر جو ہے وہ معمور کیا ہوا ہے، اپنی خدمت پر لگا رکھا ہے۔ گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، گل کا لفظی معنی تو جو پھول ہے، اور لالا کے بھی پھول ہوتے ہیں، اور صحبت مطلب کہ خدمت میں ان کی جو ہے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن یہاں گل و لالا سے ہم مراد لیں گے پھولوں جیسے چہرے والے خوبصورت لوگ جو ہیں ان کی صحبت میں رہ کر ان کی خدمت کرنے کے لیے آمادہ ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، یا ان کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نفاست بری ہے طبیعت میں ان کی، صفائی پاکیزگی جو ہے وہ اجلا پن جو ہے ان کے ہاں، ان کی مزاج میں، ان کی طبیعت میں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ عام لوگ تو جب محنت کرتے ہیں یا محنت و مشقت کرتے ہیں تو ان کی جو ان کا جو وجود ہے وہ مٹی میں مٹی ہوتا ہے، محنت کرنے والے کا تو وجود مٹی میں مٹی ہوتا ہے، جب وہ سارا دن جو ہے وہ روزگار تلاش کرتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے جو ہے وہ اہل و عیال کے لیے جو ہے وہ
روٹی کا انتظام کرنے کے لیے جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ مشقت اور محنت کرتا ہے، تو اس کا تو جسم جو ہے وہ مٹی سے بھرا ہوتا ہے، لتھڑا ہوتا ہے، لیکن ان کی کیا ہوتا ہے، نفاست بھری ہے طبیعت میں، ان کی طبیعت میں، ان کی جو ہے وہ مزاج میں صفائی ہے، پاکیزگی ہے، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی نزاکت کہتے ہیں نازک مزاجی کو، تو ان کی جو عادات ہیں اس میں بھی جو ہے وہ نزاکت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، شاعر نے کہا تھا نا کہ نزاکت نازنینوں کے بنانے سے نہیں بنتی، خدا جب حسن دیتا ہے تو پھر نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ ان کی عادات میں، ان کے طرز زندگی میں، ان کے رہن سہن میں، ان کے اٹھک بیٹھک میں نزاکت ہے، نازک مزاجی ہے۔ دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، اگر وہ دوائیں بھی استعمال کرتے ہیں، مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ اگر وہ دواؤں کا بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ دواؤں سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خوشبو آتی ہے، مشک جو ہے ایک طرح کی خوشبو ہے، تو ان کی دوائیں بھی جو ہے وہ خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، وہ خوشبودار دوائیں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں، پوشاک مطلب لباس پر جو ہے وہ خوشبو لگاتے ہیں، اور کتنی لگاتے ہیں، سیروں لگاتے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کلو گرام، تو جو ہے وہ 1 کلو کا ایک جو ہے وہ ہم سیر جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، تو ان کی دوائیں خوشبو سے معطر ہوتی ہیں، اور ان کی پوشاکیں جو ہیں اور وہ بھی عطر و مشک سے جو ہے وہ معطر جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد مولانا علی کہتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، یہ عام لوگ جو ہیں نا، جو غریب لوگ ہیں، جو مفلس لوگ ہیں، جو کنگال لوگ ہیں، جو کلاش لوگ ہیں، کلاش، اور جو یہ عام آدمی جو ہیں، یہ ان کے برابر کے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، کیسے ان کی برابری یہ کر سکتے ہیں، کہاں وہ اور کہاں یہ عام آدمی، کہاں جو ہے وہ سمور و قطع پہننے والے، نغمہ و سرود کی محفلیں منانے والے، خوشبوئیں جو ہے وہ لگانے والے، تو یہ جو عام لوگ ہیں ان کے برابر کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ نہیں چین جن کو زمانے میں دم بھر، جن کو چین آرام اور دم بھر لمحہ بھر کے لیے بھی جن کو زندگی میں سکون میسر نہیں ہے، آرام میسر نہیں ہے، راحت میسر نہیں ہے، تو جو ہے یہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے، یہ ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں۔ سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، تو ان کے لیے تو جو ہے وہ سواری بھی کوئی نہیں ہے جس کو یہ استعمال کریں، جن کے گھوڑے کو بطور سواری استعمال کریں، یا ان کی خدمت کرنے کے لیے نوکر چاکر جو ہے وہ موجود ہو، ان کے پاس تو ایسی کوئی سہولت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود جو ہے وہ معاشرے کے غریب مفلس اور کنگال لوگ ہیں، تو ان کے یہاں جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ سواری کہاں سے آئے گی، گھوڑا کہاں سے آئے گا، خدمت کے لیے نوکر کہاں سے آئیں گے، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، تو گھوڑے کی بات اور نوکروں کی بات تو جدا رہے گی، ان کے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے اور سونے کے لیے بستر بھی موجود نہیں ہے۔ جب ایسی صورتحال ہے، سواری کے لیے جو ہے وہ گھوڑا نہیں ہے، رہنے کے خدمت کے لیے نوکر نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اور سونے کے لیے بستر بھی موجود نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، تو ان کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، مطلب کہ غذا کا انہوں نے استعمال کرنا، روٹی کا اگر استعمال کرنا، کھانی غذا تو وہ زندگی کا حصہ ہے نا، اگر نہ کھائیں تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو ان کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کوئی جو ہے وہ خاطر خواہ جو ہے وہ غذا میسر نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی تدبیر کرتے ہیں، اگر یہ کوئی تدبیر کرتے ہیں تو ان کے جو ہے امید کے خلاف جو ہے ہو جاتی ہے، ان کی خواہش کے برعکس جو ہے وہ کام ہوتا ہے، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی، تو تدبیر ان کی الٹی ہے، اور تقدیر مطلب کہ یہ تقدیر میں بدقسمت لوگ جو ہیں وہ تصور ہوتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے، سواری بھی نہیں ہے، خدمت کے لیے نوکر بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، سونے کے لیے بستر بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی تدبیر یا وہ کرتے بھی ہیں تو وہ ان کی الٹ جاتی ہے، تو یہ پھر ان کے کیسے ان کے جو ہے وہ ہم جنس ہو سکتے ہیں، ان کی برابری کرنے کا دعویٰ یہ عام آدمی جو ہے وہ مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں عزیز طلبہ یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام ہے دنیا میں انسان کے انسان۔ اسی طلبہ نظم کا آخری بند ہے جس میں مولانا الطاف حسین علی نے ایک حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یعنی ہدایت دینے والی جو کتاب ہے، مطلب کہ قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہمیں لیسن ملتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے،
وہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. یہ جو ساری مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کنبہ ہے اور وہی دوست ہے خالق دوسرا کا. اللہ کا دوست وہی ہو سکتا ہے جو اس کے کنبے سے پیار کرتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، یعنی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے. تو جو بھی اللہ کے کنبے سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست ٹھہراتا ہے. وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا. جو اللہ کی جو مخلوق ہے اس سے جو محبت کرتا ہے، اس کا جو احترام کرتا ہے، تو وہی اللہ کا جو ہے وہ دوست کہلانے کا حقدار ہے. رشتہ ولا کا یعنی دوستی اور محبت کا رشتہ. خالق سے جو ہے اس کو پھر جو ہے وہی رشتہ جو ہے وہ ملے گا. جو مخلوق خدا کی، خدا کے کنبے کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے گا وہی خدا کا دوست ٹھہرے گا. یہی ہمیں کتاب خدا سے جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے، یا ہمیں اسی بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے، یا اسی بات پر عمل کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان. انسان کی اصل عبادت بھی یہی ہے اور ایمان کا جز بھی وہی ہے، ایمان کا حصہ بھی یہی ہے. کیا حصہ ہے کہ کام آیا دنیا میں انسان کہ دنیا میں انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے. یہی عبادت ہے اور یہی ایمان کا حصہ ہے، یہی ایمان کا جز ہے اور یہی جو ہے وہ اصل ایمان ہے کہ آدمی کے کام آئے. اچھا طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا. کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجئے اجازت. اللہ حافظ.